ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کو دن کے چند اعمال بتا رہا ہوں، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ انسان کی زندگی ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے خوشگوار ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، زندگی اس کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حضرات بھی ان اعمال کو، ان کلمات کو، ان تسبیحات کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب وہ اعمال کیا ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح میں آپ حضرات جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح میں 4 رکعت یعنی فجر کی نماز، 2 سنت اور 2 فرض صحیح طریقے سے ادا کیے، ان کو ادا کر لیا، پڑھ لیا، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اپنے دن کی شروعات نماز سے کریں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بستروں سے اٹھا لیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ نماز کے بعد چند چیزیں اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا آپ سے ممکن ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں کے اندر، اذکار کے اندر اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا کرے گا۔ بے شمار فضائل سورہ یاسین کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، یعنی درود شریف کا ورد بھی کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور مستقل کی اس کی عادت ہوتی ہے، اور جتنا وہ زیادہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو درود پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز ہے استغفار۔ استغفار کی بڑی فضیلت اور اس کے بڑے فائدے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اس کی بدولت، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو فائدہ عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے بارشوں کا نزول ہوگا، اولادوں کے اندر برکتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں پر آپ کا کسی طرح کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی بھی عادت ڈالیں۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت بھی نہ ہو۔ اگر کوئی انسان نوکری والا ہے، مزدور ہے، کسی بھی طرح کا اس کا پیشہ ہے، لیکن اگر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہر انسان کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے۔ اپنے اس وقت کو کامیاب کریں، فجر کی نماز ادا کریں، نماز کے بعد ان تسبیحات کو، ان کلمات کو اور قرآن کریم کی تلاوت کو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی لائے گا۔ جو پریشانیاں، جو مصائب آپ کے اوپر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، مصائب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کلمات کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، اللہ کے نبی پر درود کو بھیجنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔